حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں عرفہ کی شام ہوئی، 9 ذی الحجہ کی جب شام ہوئی، حجاج سب میدان عرفہ میں جمع تھے، شام ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے آپ کھڑے ہوئے، آپ نے لوگوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے وفد کو خوش آمدید، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وفد ہے، ڈیلیگیٹ ہے یہ حجاج کا، ان کے لیے خوش آمدید، ویلکم، یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتا ہے اور انہیں دنیا کا خرچ عطا کرتا ہے، اور ان کے لیے آخرت میں ہر ایک درہم کے عوض میں 1000 عطا کرے گا۔ یعنی یہ جو حجاج مال خرچ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں حج کے عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے، حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف ہونے کے لیے یہ لوگ پیسے خرچ کر کے آئے ہیں، تو 1 درہم کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو بروز قیامت 1000 درہم عطا کرے گا، ان کے مال میں برکت بھی عطا کرے گا دنیا میں بھی، اور پھر یہ جو مال خرچ کیے ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ مال ان کو قیامت کے دن 1000 درہم کی شکل میں واپس بھی ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور آپ ہمیں خوشخبری عنایت فرمائیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ شام ہوتی ہے، 9 ذی الحجہ کی شام ہوتی ہے اور حجاج میدان عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، عرفہ کی شام ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر، یعنی یہ جو دنیا سے جو قریب ہے پہلا آسمان، اس پر اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، تجلی فرماتا ہے، اور بعض شارحین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے تو زمین پر اتر جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں۔ اگر کسی سوئی کو پھینکا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنی کثرت سے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے یوم عرفہ کے موقع پر، اور وہ فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ فرشتوں کی کثرت بتانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر سوئی بھی پھینکی جائے تو وہ کسی فرشتے کے اوپر گرے گی، یعنی زمین پر تل جھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں بھی ذری برابر جگہ نہیں ہوگی، لیکن ہر جگہ فرشتے پھیلے ہوئے ہوں گے زمین پر، اتنی کثرت سے فرشتوں کی جماعت اترے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو دیکھو جو میدان عرفہ میں حاضر ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت سے سرفراز ہو رہے ہیں، میری خوشنودی کے لیے، اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کے لیے وہ حاضر ہوئے ہیں، میرے ان بندوں کو دیکھو جو غبار آلود اور بکھرے ہوئے بالوں والے ہیں، یعنی احرام باندھ کر سب زینت کو چھوڑ کر یہ آئے ہوئے ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، حالت احرام میں ان کو خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، حالت احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے میری بارگاہ میں حاضر ہیں، ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، ان کے کپڑے گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں، ان کے کپڑوں پر گرد و غبار ہیں۔ یہ زمین کے مختلف کناروں سے، یعنی یہ مختلف ملکوں سے، مختلف ممالک سے یہ لوگ میری بارگاہ میں آئے ہیں، کیا تم سن رہے ہو جو یہ کہتے ہیں؟ یعنی یہ یہاں حاضر ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے، یہ لوگ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں، کیا تم کو معلوم ہے؟ کیا تم سن رہے ہو ان کی دعاؤں کو کہ یہ لوگ مجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اے پروردگار، یہ تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں، تم گواہ رہو کہ میں نے ان کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ فرمائے گا کہ ان کے جو کچھ گناہ ان سے سرزد ہوئے ہیں، ان کے تمام گناہوں کو میں نے معاف کر دیا، اور تمہیں گواہ بنا کر میں یہ بات کہتا ہوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے ان حجاج کی مغفرت کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مختصر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ نے لوگوں سے فرمایا پھر تم لوگ اپنے موقف سے واپس چلے جاؤ۔ حج کا جو عظیم ترین رکن ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ عرفہ میں ٹھہرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم اب اپنی جگہ واپس چلے جاؤ، اس حال میں کہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے، تمہارے ان تمام گناہوں کو بخش دیا گیا جو تم سے اس سے پہلے تم سے جو گناہ ہوئے تھے وہ سب معاف کر دیے گئے۔ حدیث نمبر 329 قال زید بن علی